السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے ہم آج کے اپنے ناول انجام ناشناس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سعادت مندی ہے تمہاری، فاطمہ نے توقف کیا۔ حیرت مجھے یہ ہے کہ افروز کے بھائی بہنوں نے بھی پلٹ کر نہیں پوچھا، انہی کے پاس گئی ہوگی وہ۔ کیا کسی کو خیال نہیں آیا کہ تمہاری اور افروز کی صلح صفائی کرنے کی کوشش کرتے؟ جیسے افروز ویسے اس کے بہن بھائی۔ فاطمہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بیٹے کے گھر میں درار پڑی دیکھنا اس کے لیے گہرا صدمہ تھا۔ افروز کو خوش فہمی تھی کہ عنایت ایک آدھ روز میں ہی ناک رگڑتا اس سے معافی تلافی کرتا آئے گا اور وہ مصالحت کے لیے شاہینہ کو گھر سے نکالنے کی شرط رکھے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ افروز کا پہلا پڑاؤ بڑی بہن دل افروز کے گھر رہا۔ بہن کا خیال بھی یہی تھا کہ عنایت جلد ہی بیوی کو منانے اور گھر واپس لے جانے کے لیے آ جائے گا۔ بعید نہیں کہ ثالثی کے لیے ماں کو بھی ساتھ لے کر آئے، مگر عنایت کی طرف سے ایسی کوئی کوشش نہ کیے جانے پر دل افروز بھی تشویش میں پڑ گئی اور اس نے افروز سے کہا، مجھے تمہاری میاں کے ارادے نیک نہیں لگتے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہاں بیٹھی رہو اور وہ تمہاری دیورانی کے بہن کو اپنے گھر میں لا کر بٹھا دے۔ مرد کو دوسری عورت لانے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ بہن کی بات نے افروز کے دل کو دھڑکا لگا دیا، مگر ضد اور عاقبت نہ اندیشی کے باعث اس نے اپنے گھر میں واپس جانے کی بجائے دوسرا راستہ دیکھا، اور غلط فہمی انسان کو الٹے راستے ہی دکھاتی ہے۔ شاہینہ کے سسرال پہنچی اور اس کے سسرال والوں کو ایک ایک ہی 10 لگائیں کہ شاہینہ تو بہن کے گھر میں بیٹھی میرے شوہر پر دورے ڈال رہی ہے، اپنے بچے کو بھی آگے کر رکھا ہے، اس کے بہانے میرے شوہر کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے، میرے شوہر کو مجھ سے اتنا متنفر کر دیا ہے کہ میں اپنی بہن کے گھر آ پڑی ہوں اور شوہر کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ شاہینہ کے ساتھ گل چھڑے اڑانے میں لگا ہوا ہے، دھواں دھار مگر مشق آنسو بہائے کہ شاہینہ میرا گھر بگاڑ رہی ہے۔ 4 بچے ہیں میرے، باپ تو شاہینہ سے نکاح کرنے کو تیار بیٹھا ہے، میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ شاہینہ کی جیٹھانیوں اور نند نے افروز کے رونے دھونے کو خوب اعتبار کیا اور کہا، اسی لیے گئی تھی شاہینہ یہاں سے۔ شاہینہ کے خلاف واویلا کر کے افروز تو واپس چلی گئی۔ شاہینہ کی جیٹھانیوں اور نند نے گھر کے مردوں کو افروز کی دلدوز بکتا نمک مرچ لگا کر سنائی اور اللہ رسول کا واسطہ دے کر انہیں افروز کا گھر بگاڑنے سے بچانے کے لیے شاہینہ کے خلاف کوئی اقدام کرنے پر اکسایا۔ بڑے جیٹھ نے شاہینہ کو فون کر کے کہا، سنا ہے بہن کے جیٹھ سے نکاح کرنے والی ہو، ہم اپنے مرحوم بھائی کی نشانی کو سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ شاہینہ رو رو کر بے حال ہو گئی کہ اس کی ذلت و رسوائی کہاں تک جا پہنچی تھی۔ بھی نہ گزرا تھا کہ افروز کی بڑی بہن کے تیور افروز سے بدلنا شروع ہو گئے۔ اٹھتے بیٹھتے وہ اسے احساس دلانے لگی کہ اپنا گھر چھوڑ کر وہ ایک فاحش غلطی کی مرتکب ہوئی تھی۔ حالات جیسے بھی تھے اسے اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ افروز کو اپنی غلطی ماننا سخت گراں۔ بڑی بہن کا گھر چھوڑا اور چھوٹی بہن کے گھر کا راستہ دیکھا۔ چھوٹی بہن گل افروز کا شوہر پیدائشی تنگ دل اور حسیس، اس نے افروز کی اپنے یہاں آمد پر پہلے دن ہی ناک منہ چڑھائی۔ بیوی سے کہہ دیا، تمہاری بہن اور اس کے شوہر کے جھگڑے میں نہ میں پارٹی بنوں گا نہ تم۔ بہن سے کہو ہمیں اپنے جھگڑے سے دور ہی رکھے۔ بہن نے افروز سے معذرت خواہی کی، باری تم تو میرے میاں کی طبیعت کا پتہ ہے نا، خود دوسروں کے ہاں جا کر ہپ ہپ کھا لیتے ہیں اور دوسروں کو ایک وقت کھلاتے موت آتی ہے۔ اپنے سگے بہن بھائی کا آنا جانا برا لگتا ہے انہیں، کوئی آتا ہے نہیں کہ پوچھنے لگتے ہیں جائیں گے کب، تمہارا آنا ان سے کب برداشت ہوگا بھلا، ہمارا گزارا بس بھائی کے ہاں ہی ہو سکتا ہے۔ افروز نے دل میں سوچا کہ اس کی بہن اور بہنوئی سے تو فراست اور منیبہ ہی اچھے تھے، جنہوں نے شاہینہ پر برا وقت پڑنے پر اسے اپنے گھر میں عزت سے رکھا ہوا تھا۔ برا وقت تو اس وقت پر بھی تھا، اپنے گھر میں ملکہ کی طرح رہتی تھی، ہر سہولت اور آرام میسر تھا، شوہر اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، وہ ایک کہتا تو یہ اسے بے نکت سناتی تھی، بچے اس کا دم بھرتے تھے، بدتمیز اور منہ پھٹ سہی، لیکن اس کی ایک ڈانٹ پر ان کی میاں بر جاتی تھی۔ یہی بہنیں جن میں سے ایک نے اسے اس کی غلطی جتائی تھی تو اسے اپنے بھائی کے گھر جانے کا مشورہ دے رہی تھی، اس کے مقدر پر رشک کرتی تھیں کہ اسے شادی کے بعد کیسا اچھا شوہر اور کتنا اچھا گھر ملا تھا،
जहाँ सास भी उसके सामने बोल न पाती थी। भाई के घर गई तो पहले भाई ने, जैसे बाकी दो बहनों से अफरोज़ के बारे में घर छोड़कर आने की खबर मिल चुकी थी, उसे खूब लताड़ा कि जवान बच्चों की माँ हो इस उम्र में ज़ेब देता है कि अपना घर छोड़कर नोयों और भावज को अपना तमाशा दिखाओ। फिर भावज ने पुराने हिसाब चुकाने शुरू किए। न जाने कब कब के पुराने किस्से निकाले कि तुमने फलां वक्त के साथ फलां के साथ वो किया, और उन सारे किस्सों को गिला यूं लगाई कि तुमने शोहर के साथ भी कब अच्छा किया। बेचारा शरीफ आदमी तुम्हारी हर अच्छी बुरी बर्दाश्त करता था। अफरोज़ ने शोहर की सारी अच्छाइयों पर यह कहकर पानी फेरने की कोशिश की कि अब वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है। भावत ने हमदर्दी के बजाय कहा, और बेचारा क्या करता जब तुम उससे ज़ुबान चलाती थी। बच्चों की तुमने ना तालीम पर तवज्जो दी ना तरबियत पर। वो तो शरीफ आदमी था जो इतने साल तुम्हें भुगत गया, और अब भी अगर वो दूसरी औरत के चक्कर में भी है तो तुम्हें वो कुछ नहीं कह रहा। तुम खुद ही घर से निकल आई हो, भाई के घर कितने दिन रह लोगी। वही भावज थी जो अफरोज़ को मेरी प्यारी नंदियाँ कहा करती थी। घर से निकलती ही हवाओं का रुख और लोगों के तेवर ही बदल गए थे। बहरहाल अब तो जैसे तैसे गुजारा करना ही था। भाई के घर से निकलकर कहाँ जाती। हफ्ता और गुजारा के भावज ने उसे अपने घर का केयर टेकर बना दिया। ज़रा मूंग की दाल की खिचड़ी तो बना लो फ़रोज़, मैं जल्दी से अपने कपड़े लेने जा रही हूँ। काम वाली आएगी तो ज़रा अपनी निगरानी में अच्छी तरह सफाई करवा लेना। तुम्हारे भाई के दोस्त ने खाने पर बुलाया है, मुन्नी को साथ नहीं ले जा रही, ज़रा उसको देख लेना। 10 बजे बोतल में दूध देना उसे। हाँ देखो, पानी नलके का मत लेना, बोतल बनाने के लिए कहीं पेट खराब हो जाएगा उसका। अपना घर छोड़कर 20-22 दिन ही में अफरोज़ के 14 तबक रोशन, और ये हकीकत आश्कार हो गई कि उसके लिए सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त ठिकाना शोहर का घर ही था, जिसे वो अपने तनतने में छोड़ आई थी। वापसी की राह ढूंढना मुश्किल थी। बहन भाई अपनी अपनी ज़िंदगी अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। कोई भूले से भी उसके और इनायत के दरमियान मसालेहत की बात ना करता। बच्चे शुरू शुरू तो लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स करते और लम्हा लम्हा की खबर देते रहे, घर लौट आने को भी मिन्नत समाजत करते रहे। दिन गुजरने के साथ साथ उनका जोशो जज्बा भी जैसे सर्द पड़ गया। फरवा वाहिद थी जो रोती और गिड़गिड़ा कर कहती, घर आ जाए मामा, जब तक शाहीना तुम्हारे चाचू के घर में बैठी है मैं नहीं आऊँगी। अफरोज़ हवाओं का रुख बदले देखने के बावजूद अपनी अना का दिया जलाए रखना चाहती थी। शाहीना जो इनायत के घर में बिगाड़ की ना करदा गुनाह मुजरिम बनी बैठी थी, और फरासत की बात जिसके पाँव की बेड़ी बनी हुई थी, उठते बैठते चलते फिरते दिल ही दिल में अपने रब से बातें किए जाती। परवरदिगार, आप ही इस आजमाइश से निकालेंगे मुझे और मेरे बच्चे को। बहन के घर मुजरिम बनी पड़ी हूँ, दिन रात दिल दुखता है मेरा। अफरोज़ के शक की हकीकत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या इतनी गिर पड़ गई हूँ मैं कि अपनी सगी खाला के बेटे के घर में नकब लगाऊंगी। रब्बुल इज़्ज़त, बंदों की इज़्ज़त और ज़िल्लत आप ही के हाथ में है। ज़िल्लत जो मेरे नसीब में लिखी थी वो तो मिल चुकी, अब आपसे इज़्ज़त का सवाल करती हूँ। फरासत ने तो कसम दे रखी है, बहन के घर की सलामती का भी सवाल है। अल्लाह जी, हाथ जोड़कर सवाल करती हूँ कि मेरे लिए इस घर से निकलने को इज़्ज़त का रास्ता दे दीजिए मुझे। जो बंदा रब को अपने दिल की सुना दे उसे फिर किसी और से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। रब तो सबकी सुनता है और बहुत नज़दीक से सुनता है, शारक से भी नज़दीक होकर। और वो जब किसी पुकारने वाले को रास्ता देना चाहे तो फिर संगलाह वादियों से चश्मे फूटते हैं और हर रास्ता गुलो गुलजार होता चला जाता है। इनायत के दफ्तर के साथियों एक अफसर सिद्दीक अहमद नामी थे, नहायत महजब, कम गो और शरीफुन नफ्स। इनायत से उनकी खासी ज़हनी हम-आहंगी थी। दोपहर को खाने के वक्त लंच ब्रेक के दौरान वो अपना टिफ़िन कैरियर उठाकर इनायत के कमरे में आ जाते। इनायत को घर से अपना टिफ़िन लाना तो क्या नसीब होता, उसने घर में खाना पकाकर दफ्तर में फ़राहम करने वाले एक शख्स से रोज़ाना अदायगी की बुनियाद पर खाने की फराहमी हासिल कर रखी थी। खाने के वक्त ताज़ा बताज़ा खाना टिफ़िन कैरियर में आ जाता। इनायत और सदीक साहब दोनों अपना अपना टिफ़िन खोलते इकट्ठे खाना खाते। खाने के बाद कहवा पीते, कभी दफ्तरी अमूर पर बात करते, कभी अपने अपने बाल बच्चों की बातें भी करने लगते। इनायत अपने खानगी मसाइल का तज़किरा करने से गुरेज करता। सदीक साहब अपनी खानगी ज़िंदगी में नहायत मुतमईन और मसरूर थे। अहलिया उनकी दुख सुख की साथी और बच्चे नहायत फर्मा बरदार और सादतमंद थे।
صدیق صاحب سے اچھی بھلی بے تکلفی کے باوجود عنایت نے اپنی خانگی زندگی کے حالیہ بحران کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا جس نے اوائل عمری میں ہی دونوں بھائیوں کو سمجھا دیا تھا کہ گھر سے باہر لوگوں میں اپنی عزت بنائے رکھنا ہے تو اپنے گھر کے مسائل ہر ایک کے سامنے روتے گاتے نہ پھرنا۔ مسائل بھی حل نہیں ہوتے، عزت بھی جاتی ہے۔ البتہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل نکالنے کے لیے دوسروں کی مدد لینا ضروری ہوتی ہے۔ عنایت نے صدیق صاحب سے شاہینہ کے لیے کوئی مناسب آدمی بتانے کی بات کر رکھی تھی۔ عنایت اور صدیق صاحب اس روز حسب معمول لنچ بریک میں اکٹھے کھانا کھانے میں بیٹھے تو صدیق صاحب نے کہا، عنایت صاحب آپ نے اپنی کزن کا ذکر کیا تھا نا جو بیوہ ہو گئی ہے؟ جی جی، عنایت چونکا۔ میرے ہم زلف کے بڑے بھائی انجینئر ہیں، عرصہ 20-22 سال سے گلف میں مقیم ہیں۔ 2 برس قبل ان کی اہلیہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ 2 بیٹیاں ہیں ان کی۔ گلف میں ان کے ساتھ رہتی ہیں اور دونوں بڑی ہیں۔ مرحومہ بیوی سے بہت محبت تھی۔ رشتہ داروں کے اصرار کے باوجود دوسری شادی پر تیار نہ ہوتے تھے، لیکن اب جبکہ بیٹیوں کی شادی کا مرحلہ نزدیک ہے تو دوسری شادی پر آمادہ ہو گئے ہیں، لیکن شرط رکھی ہے کہ خاتون کنواری، خلا یافتہ یا مطلقہ نہ ہو، بیوہ ہو، ساتھ 1-2 بچوں کی کفالت بھی قبول ہے۔ کوئی لمبی چوڑی اور غیر ضروری ریکوائرمنٹ نہیں ہے ان کی۔ بنیادی طلب تو خاتون کا بیوہ ہونا ہے، باقی یہ کہ مناسب شکل و صورت ہو، فربہ نہ ہو، تعلیم جتنی بھی ہو ٹھیک ہے، البتہ سمجھدار ہو، دیکھنے میں ان کی 2 جوان بیٹیوں کی ماں نظر آئیں۔ صدیق صاحب نے توقف کیا، پھر بولے، آج کل اسی ادارے سے پاکستان آئے ہوئے ہیں، دونوں بیٹیاں بھی ہمراہ ہیں، ضرورت رشتہ کا اشتہار دے رکھا ہے اخبار میں۔ آپ نے چونکہ مجھ سے اپنی کزن کا تذکرہ کر رکھا تھا سو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنی بہن کو عنایت صاحب کی کزن کا بھی بتا دو، وہ اپنے جیٹ سے ذکر کر دیں گی۔ اہلیہ ہماری کار خیر کی شوقین ہیں، انہوں نے بہن سے بات کی، جیٹ انہی کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا فیملی سے ملوائیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ صدیق صاحب سوالیہ نظروں سے عنایت کو دیکھنے لگے۔ عنایت جو نہایت توجہ اور انہماک سے ان کی بات سن رہا تھا، خوش ہو کر بےحد گرم جوشی سے بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ صدیق صاحب، آپ اولین فرصت میں ملاقات کا پروگرام ان سے طے کر لیں، میں والدہ، بھائی اور ان کی بیوی کو بتائے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آج گھر واپسی پر یہ کام کروں گا، فون پر ابھی کیوں نہیں کر لیتے آپ اپنی اہلیہ سے بات؟ گھر جا کر اطمینان سے کروں گا، جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کی بات ہو جانے کے بعد ہی والدہ سے ذکر کروں گا۔ مناسب ہے، صدیق صاحب نے تائید کی۔ اسی رات 9:15 کے لگ بھگ عنایت کو صدیق صاحب کا فون موصول ہوا۔ الیک سلیک کے بعد صدیق صاحب بولے، عنایت صاحب کل شام وہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں آپ کی طرف، اصل میں اجلت اس لیے ہے کہ ان کا ملازمت کی وجہ سے یہاں قیام زیادہ لمبا نہیں ہے۔ میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں، عنایت صدیق صاحب نے کہا۔ خلاف معمول وہ دوبارہ ماں کے پاس گیا، فراست بھی گھر میں تھا۔ منیبہ اس کی دوبارہ نیچے آمد پر چونکی۔ شاہینہ جو بھولے سے بھی اب اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی، نہایت فکر مند ہو گئی۔ عنایت نے ماں اور بھائی دونوں کو ساری بات تفصیلاً بتائی۔ فاطمہ نے منیبہ کو آواز دے کر بلا لیا اور کہا، عنایت کے کسی ساتھی نے شاہینہ کے لیے رشتہ بتایا ہے۔ اچھا رشتہ ہے، میں تو سن کر خوش ہوئی ہوں، تمہیں تفصیل بعد میں بتا دوں گی، تم شاہینہ سے پوچھ لو، وہ لوگ کل شام آنا چاہتے ہیں، ان سے کیا پوچھنا بلا لیں، فراست نے فوراً کہا۔ فاطمہ نے منیبہ کو کہا، ہاں خالہ، وہ بیچاری تو اب یہاں سے کہیں بھی جا پڑنے کو تیار ہے۔ منیبہ نے ایک نظر فراست کو دیکھا اور پھر مزید کہا، انہوں نے ایسی بات کہہ دی ورنہ وہ تو کہیں چلی ہی جاتی۔ عنایت کا سر جھک گیا، کبھی کبھی آدمی ناکردہ جرم کے بھنور میں بھی کس بری طرح الجھ جاتا ہے۔ وہ لوگ بیوقوف ہیں جو ہر کسی ناقص کو اپنے درد کی داستان سناتے پھرتے ہیں۔ درد کی داستان تو اسی کو سنانی چاہیے جو سب کی چارہ گری کرتا ہے۔ وہ جو سب کا چارہ گر ہے وہی تو وسیلہ بنتا ہے درد مندوں کے دل میں درد خوردوں کی چارہ گری کا۔ شاہینہ درد خوردہ تھی، اس نے اللہ کو اپنی داستانِ درد سنائی اور اسی سے چارہ گری کی طلبگار ہوئی۔ اللہ نے اس کی سن لی۔ اگلے دن شام کے وقت صدیق صاحب اپنی اہلیہ، ان کی بہن اور بہن کے جیٹھ فہیم احمد کے ہمراہ عنایت کے گھر کی نچلی منزل پر تشریف فرما ہوئے۔
عنایت اور فراست دونوں ہی موجود تھے۔ مہمانوں کی خاطر مدارت کا نہایت مناسب احترام تھا۔ چائے کے بعد جب شاہینہ سے ان لوگوں کے تعارف کا مرحلہ تو عنایت نے قصداً منظر سے ہٹ جانا مناسب سمجھا۔ وہ جو سب کی سنتا ہے وہی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اطمینان اور یقین بھی ڈالتا ہے۔ فہیم احمد اس میں باسمی تھے، نہایت زیرک۔ نشست میں انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور اپنے میزبان گھرانے کے افراد کے چہروں پر ڈولتی حیرانی دیکھ کر بولے، معاف کیجیے گا، میں بہت پریکٹیکل اور دو ٹوک سا آدمی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر وقت ضائع کرنے کے خلاف ہوں۔ مجھے آپ لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی ہے، خاتون بھی مجھے نہایت سمجھدار، روزہ دار اور اپنی بچیوں کی ماں کی عمر کی لگی ہیں۔ فہیم احمد نے توقف کیا، پھر صدیق صاحب اور عنایت کی جانب فرداً فرداً انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان حضرات کی آپس کی رفاقت نے مجھے فوری فیصلہ کرنے میں پوری مدد دی ہے۔ جیتے رہیے، صدیق صاحب بولے، جزاک اللہ۔ عنایت انکساری سے کہا، ذاتی رائے میں ایک دوسرے کو پہلے سے جاننا نئے رشتوں کے بننے میں بہت مدد دیتا ہے، فہیم صاحب نے کہا۔ سب نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن صدیق صاحب کی سالی کے ہاں ہونے والی دوسری نشست میں مہر اور نکاح کا دن بھی طے پا گیا۔ اس دوسری نشست کے صرف 2 دن بعد بدھ کو ایک سادہ سی تقریب میں خانمہ برباد شاہینہ دوبارہ خانہ آبادی کی طمانیت سے مغلوب تھی۔ کبھی کبھی خدا اپنے دکھی بندوں کی سن کر کتنی جلدی اپنی رحمت کی بارش برسا دیتا ہے۔ شاہینہ کے لیے رحمت کی یہ بارش عنایت کی سرخروئی کا باعث بھی تھی۔ وہ اس منجدہار سے نکل آیا تھا جس میں افروز کا شک اسے ڈبو گیا تھا۔ بچوں کے ذریعے افروز کو بھی شاہینہ کے نکاح کی خبر مل گئی۔ سلیکٹر نے دوسرا پھانس لیا۔ اس نے ہیرا سے کہا، افروز کو گھر سے گئے 2 ماہ ہونے کو تھے۔ اپنے گھر کی اہمیت اس پر بخوبی آشکار ہو چکی تھی۔ شاہینہ کے نکاح کی خبر ملنے کے بعد وہ جھکنے کو تیار نہ تھی۔ ماما، اب تو وہ عورت اس گھر سے چلی گئی، اب آپ آ جائیے۔ بچے بار پر کہہ رہے تھے، تمہارے بابا مجھے لینے آئے۔ اس نے شرط رکھی، جا کر لے آؤ بیٹا، فاطمہ نے عنایت سے کہا۔ عنایت نے ٹھنڈی سانس بھری۔ عجیب عورت لکھی تھی اس کے نصیب میں، جسے نہ اپنے گھر کی پرواہ تھی، نہ شوہر کی، نہ بچوں کی۔ پرواہ تھی تو صرف اپنی انا، ضد اور ہٹ دھرمی کی۔ عنایت کو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے مسلسل کشمکش کا سامنا تھا۔ شام وہ دفتر سے گھر آنے کے بعد کچن میں انڈوں کا خاگینہ بناتے ہوئے بھی مسلسل اسی کشمکش میں تھا کہ اس کو لینے کے لیے جائے تو اس سے کیا کہے کہ معذرت، معافی، لیکن اس کا قصور کیا تھا جو وہ معذرت کرے یا معافی مانگے۔ فروا کچن میں آ کھڑی ہوئی، ستے ہوئے زرد چہرے اور ڈوبتی اداس آنکھوں کے ساتھ۔ بابا نے اس سے دھیمی سی آواز میں کہا، جی بیٹا۔ وہ ہچکچائی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹکے جا رہے ہوں۔ سر جھکا کر وہ کچن کی مرمری سلیب پر اپنی انگلی سے آڑی ٹیڑھی لکیریں کھینچنے لگی۔ عنایت کا دل دکھنے لگا۔ کیسی ماں تھی افروز جو نازو پلی اور منحنی سے وجود والی اس بیٹی کو بھی اتنا تنہا کر گئی تھی کہ اس کی آواز اور الفاظ بھی اس کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ کیسی بے درد ماں تھی افروز! کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ فروا تو اس کے ساتھ بیٹھے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی، اس کی آغوش میں اپنا سر دبکائے بنا سوتی نہ تھی، اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا، اونچی آوازوں سے سہم جاتی تھی، شور سے ڈرتی تھی، بڑے بہن بھائی آپس میں لڑے تو وہ دیوار سے لگ جاتی یا دروازے کے پیچھے چھپ جاتی تھی، ماں ادھر ادھر ہوتی تو دیوانہ وار ماما ماما پکارتی پھرتی تھی۔ بابا، اس نے بمشکل کہا۔ ہاں بیٹے۔ عنایت اس کے نزدیک جا کھڑا ہوا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ نے عقبی رخ پر اپنا سر جھکایا اور تند ہوا میں مومی شمع کی لرزتی تھرتھراتی مدکوک لو کے مانند اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ماما نہیں آئیں گی؟ لاڈلی بیٹی کو اتنا اداس دیکھ کر عنایت کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں آئی نا؟ اب اس کے لہجے میں شکوہ تھا، گلہ تھا۔ آ جائیں گی۔ عنایت نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں آئیں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور یکا یک بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کا بلکنا عنایت کے دل کو گھائل کرنے لگا۔ سلیمان، عفان اور ہیرا آگے پیچھے لپکتے ہوئے کچن کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا فروا؟ ہیرا نے فروا کے نزدیک آ کر تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ فروا کا بلکنا یکلخت تھم گیا۔ اس کی آواز اور لہجے میں اب گہرے زخم کی جراحت تھی۔
جاؤ یہاں سے، وہ ہجانی انداز میں چیخی، چلے جاؤ تم سب یہاں سے۔ اس کا چلانا عنایت کے دل میں ترازو ہونے لگا۔ ایسی جارح تو وہ پہلے کبھی بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ تو بہت ٹھنڈے مزاج اور دھیمے آواز والی لڑکی تھی، 10ویں جماعت کی بجائے چھٹی 7ویں جماعت کی طالبہ دکھائی دینے والی، بھوٹے قد اور خونگ سے اڑ جانے والی نحیف سی لڑکی۔ عنایت نے تہیہ کر لیا کل پہلی فرصت میں افروز کو منا کر گھر واپس لانے کا۔ فروا نے آنسوؤں میں نہائی اداس آنکھوں سے باغ کو دیکھا اور تینوں بہن بھائیوں کو وہیں کھڑا چھوڑ کر دروازے سے نکل گئی۔ رات کو اس نے کھانا نہیں کھایا، منہ اوندھائے بستر پر پڑی رہی۔ ہیرا نے اسے کھانا کھانے کو کہا تو وہ ببک کر بولی، نہیں کھانا۔ فروا کو تو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے آج، بہت چڑچڑی ہو رہی ہے۔ ہیرا نے بھائیوں سے کہا، یار ماما کو اب آ جانا چاہیے۔ اب تو شاہینہ بھی گئی۔ عفان بولا، پتہ ہے کیا، میں نے اوپر زینے کے نزدیک چھپ کر سنا، چاچی کہہ رہی تھی دادو سے شاہینہ اور دانیال کے ارجنٹ پاسپورٹ بن رہے ہیں، شاہینہ کا ہسبینڈ ان دونوں کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ ہیرا نے دونوں بھائیوں کو رازداری سے بتایا۔ صحیح پھانسا ہے، سلیمان بولا۔ یار ماما اتنی بیوقوف عورت کیوں ہے؟ اس 2 نمبر عورت کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ عفان نے زور سے مکہ کرسی کے ہتھے پر مارا اور چوٹ لگنے پر منہ بنانے لگا۔ سلیمان ہنسا، عفان اسے گھورنے لگا۔ افروز کے جانے کے بعد بڑے تینوں بچوں کے بات چیت منقطع کر لینے کے باعث عنایت کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس رات فروا کھانے کھائے بغیر سو گئی تھی۔ رات گئے عنایت کی آنکھ کمرے کی بتی جلائے جانے اور ہیرا کی وحشت میں ڈوبی آواز سے کھلی۔ بابا اٹھیں، فروا الٹیاں کر رہی ہے، اس نے گولیاں کھا لی ہیں۔ عنایت ہڑبڑا کر جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے جاگا۔ کیا؟ اس نے اپنے بیڈ کے نزدیک کھڑی ہیرا کو کپکپاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بابا، فروا نے ماما کی بلڈ پریشر والی ساری گولیاں کھا لی ہیں۔ او مائی گاڈ! وہ وحشت زدہ ہو کر اٹھا اور دروازے کی طرف لپکا۔ ہیرا اس کے پیچھے تھی، ننگے پاؤں عنایت دونوں بیٹوں کے مشترکہ کمرے کی جانب بھاگا۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور فروا بستر پر بے سدھ پڑی تھی، اس کے منہ سے جاگ نکل رہا تھا۔ کمرے میں بوجھتی اور فروا کا منہ کپڑے اور بستر میں لتھڑے ہوئے تھے۔ فروا، فروا میرا بچہ! عنایت نے نجاست کی پرواہ کیے بغیر بے تابانہ اس کے رخسار تھپتھپائے۔ اس کی لبوں کی ہلکی سی لرزش ہوئی۔ ماں! یہ مبہم سی آواز، شاید وہ ماں کو پکار رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس نے گولیاں کھا لی ہیں؟ عنایت نے گردن موڑ کر ہیرا سے پوچھا۔ جب اسے الٹی آئی تو اس نے مجھے خود بتایا، وہ دیکھیں نا۔ ہیرا نے کمرے کی فرش پر بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والی گولیوں کے خالی پتوں کی جانب اشارہ کیا۔ عنایت کے جسم میں سرتپا خوف زدہ وحشت اور درد کی بے کراں لہر دوڑ گئی۔ سلیمان! عفان! اس نے اپنے وجود میں سرایت کرتی کمزوری کے آگے چھائے اندھیرے میں اپنے دونوں بیٹوں کو دیوانہ وار پکارا۔ ہیرا دروازے کی طرف لپکی اور اس نے اس دروازے کے مقابل دونوں بھائیوں کے کمرے کا دروازہ بے تابانہ دھڑدھڑایا۔ رات کے آخری پہر گھر کی ساری بتیاں جل اٹھی تھیں۔ گھر کی بالائی منزل کے مکینوں کی ملی جلی آوازیں، فروا کو بازوؤں میں اٹھا کر زینے سے لے جانے کی کوشش، گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز، نچلی منزل کے مکین بھی جاگ گئے تھے۔ گاڑی فراست نے ڈرائیو کی۔ عنایت میں تو ہمت ہی نہ تھی، اوپری نشست پر وہ فروا کو بھی جانے کیوں کر اپنے بازوؤں میں سنبھال پا رہا تھا۔ سلیمان جو آگے بیٹھا تھا بار بار پلٹ کر کبھی باپ اور کبھی اس کی باہوں میں جھولتی فروا کو دیکھ رہا تھا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی فروا آخری ہچکی لے چکی تھی، مگر امید سانس لے رہی تھی۔ شاید مگر ہسپتال پہنچنے پر امید بھی دم توڑ گئی۔ عنایت کے گھر کی سب سے چھوٹی فروا چلی گئی۔ انسان کو بعض گناہوں کا بڑا بھاری کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، کہیں اور نہیں اسی دنیا میں۔ گھر کے لاؤنج میں اپنی لاڈلی فروا کی میت کے سرہانے افروز کسی بت کی طرح بیٹھی تھی۔ اسے سکتہ ہو گیا تھا، نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ بیٹی کی موت پر آہوزاری۔ اس کے ارد گرد موجود عزادار عورتیں اسے دیکھ رہی تھیں اور دل ہی دل میں ایسے برے وقت سے پناہ مانگ رہی تھی۔ افروز کے چہرے پر بکھرے سناٹے کی وحشت، ان میں سے کسی ایک کو بھی اسے بیٹے کی میت پر رونے کے لیے اپنا کندھا دینے کا حوصلہ نہ دے پا رہی تھی۔ علم و دانش حضرت علی کرم علی وجہہ فرماتے ہیں، شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہ مل سکے گا۔